ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں علی ناصر۔ اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مین اسٹریم کے اندر بھی صرف ایک ہی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، منی بجٹ، اور اسی بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو فائنینس بل کا سپلیمنٹری فائنینس بل جسے آپ کہہ لیں، یعنی جڑا ہوا جوڑ کے جو ایک نیا دستاویز پیش کیا جائے گا، اس کی بنیادی جو میں کہوں گا روح ہے وہ یہ ہے کہ جی چند چیزوں کی قیمتوں کے اندر ہم اضافہ دیکھیں گے، اور خاص طور پہ جو گیس کے نرخ بڑھائے ہیں، جو کہ اس سے ہٹ کے بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں، اور پرائمرلی اسی کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی، کل بھی پورا دن ہوتی رہی، اور تمام پروگراموں کے اندر اسی پر ایک جو ہے بحث چھڑی رہی۔ پھر سب سے زیادہ جو ہمدرد تھے تحریک انصاف کے، وہ تک شام کو تڑپ پڑے، کیونکہ بنیادی طور پر وہ دن کے اندر ان کو انسٹرکشن آئی نہیں تھی کہ آپ کو کس سمت میں جانا ہے۔ شام کو ان کو پتہ لگا کہ جناب اب آپ کو آزادی ہے، اب آپ ٹویٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ان کی ٹویٹیں آنا شروع ہو گئیں، دن تک وہ لوگ دفاع کر رہے تھے، رات میں ان کا جو ہے بیانیہ تبدیل ہو گیا، اور انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے اقدامات کے اوپر تنقید شروع کر دی۔ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے تو ایک اپنا سٹانس لیا ہوا تھا، لیکن انٹلیکچوئلز جو تھے وہ ڈیوائیڈڈ تھے۔ شام تک جب جیسے میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہرڈ انسٹنکٹ بھی ہے، اور انسٹرکشن پہ رن کرنے والے لوگ ہیں جو مختلف لوگوں کے پیرولز پر ہوتے ہیں۔ ہمارے انٹیلیجنشیا جو ہیں انفارچونیٹلی اس طرح سے فنکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ان کو جہاں سے اپنے ماسٹر سے اشارے ہوتے ہیں کہ اب آپ کو آزادی، آپ یہ بات کر لیں، اب آپ کو آزادی، اب آپ وہ بات کر لیں، اب آپ کو آزادی ہے، آپ پی ٹی آئی کے اس منی بجٹ کے اوپر تنقید کریں، تو ان کی ٹویٹوں کی بہار ہو گئی، اور جناب انہوں نے طوفان مچا دیا۔ پوری رات وہ لوگ جو دن تک میں کہہ رہا ہوں کہ ویمننٹلی سپورٹ کر رہے تھے کہ جی ہم جو ہیں وہ بالکل ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا خیر، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بڑی کڑوی باتیں کرنے کے لیے مشہور ہوں، لیکن آج میں تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ بڑے اہم مہمان شامل گفتگو جناب صداقت علی عباسی صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ جناب اشتیاق بیگ صاحب ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے بزنس فورم کے پریزیڈنٹ ہیں، رہنما ہیں ان کی پارٹی کے، آج ان کی نمائندگی کریں گے، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ گفتگو کا آغاز صداقت علی عباسی صاحب سے کرتے ہیں۔ صداقت صاحب، کل آپ نے خود دیکھا کہ کافی ڈیوائیڈڈ اوپینین ارائز کی، آپ لوگوں کے ہاں بھی ابھی ابہام ہوگا، ظاہری بات ہے ووٹرز کو آپ نے فیس کرنا ہے، تو جب آپ پہنچیں گے اپنے ووٹرز کے سامنے تو آپ کو پھر پبلک کی جو اوپینین ہے وہ دکھائی بھی دے گی، سنائی بھی دے گی، لیکن ابھی تک تو آپ اسلام آباد کے اندر ہیں، اور آپ بھی مجبور ہوں گے کہ آپ اسد عمر صاحب کی پالیسیوں کا دفاع کریں، تو تھوڑا مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا اخذ کیا کل کی ان کی تقریر اور اس منی بجٹ کے متعلق۔ علی ناصر صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اب مین سٹریم کے اندر معیشت پر بحث شروع ہو گئی۔ بریک پہ جانے سے پہلے جناب صداقت علی عباسی صاحب جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بہت سارے ٹیکنیکل پوائنٹس اٹھائے ہیں، خاص طور پہ انہوں نے یہی بتایا کہ امریکہ میں بے شک بیرونی قرضے بہت زیادہ ہوں گے یا قرضے بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کا ریشیو جی ڈی پی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ صداقت علی عباسی صاحب، اب میرے خیال چند نقطے آپ نے معیشت کے اٹھائے ہیں، بیچ میں ہمیں بریک لینی تھی تو آپ کی بات شاید نامکمل رہ گئی ہو۔ آپ نے ساتھ میں 12,000 میگا واٹ کا بھی ذکر کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ملک کے جو قرضے ہیں ان میں کس طرح خاطر خواہ اضافہ کیا گیا پچھلی حکومت کے اندر۔ چند نکات آپ کے اور ہوں تو ان کو بیان کر لیں، پھر میں ایک ساتھ ہی ان سے جواب لیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا پاکستان کی معیشت کے ساتھ۔ جی میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے اسد عمر کے پاس کہ وہ ایک چلتا ہوا ایک ملک ہے، اور اس میں جو قرضوں کا بوجھ ہے ہم نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ قرضوں کی ہم کوئی قسط روک سکتے ہیں، نہ ہمارے جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ صرف ٹیکسز ہیں یا ہمیں ٹیکسز کے ہی ہمارے پاس ریونیوز ہیں۔ ٹیکس بڑھائیں تو شور شرابہ ہوگا، ادارے آپ کا پی آئی اے نقصان میں ہے، آپ کے جتنے سٹیل مل آپ کی بند پڑی ہے نقصان میں ہے، ان اداروں کو آپ نے پیمنٹ بھی کرنی ہے، اور جو آپ کا بجلی ہے اس میں 1100 ارب سے زیادہ کا ان کا نقصان خسارہ ہے۔ تو میں بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی ملک کی اگر آپ نے کمپیئر کرنی ہو تو 3 چیزیں کمپیئر کرتے ہیں، جی ڈی پی گروتھ بھی کمپیئر کرتے ہیں، اس کے بجٹ کا خسارہ بھی کمپیئر کرتے ہیں، اور اس کا جو فورن کا پیمنٹ کا جسے ہم کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں
اس پچھلی حکومت کے یہ تینوں ریکارڈ ہائیسٹ تھے، قرضے والا، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ اور فسکل اکاؤنٹ. اس کے باوجود ایک آئیڈیل جو بجٹ ہو سکتا تھا اس اکانومی کو آگے لے جانے کے لیے، اسد عمر نے کوشش کی ہے. یہ تجاویز ہے، اگر مسلم لیگ نون کے پاس اس سے اچھی تجاویز ہے، کل آئیں پارلیمنٹ میں اپنی تجاویز دیں، ہم اپنی چھوڑ کے آپ کی اڈاپٹ کر لیں گے. اشتیاق بیگ صاحب، یہاں تو آپ کو انہوں نے پھنسا دیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی اگر بہتر کچھ لا سکتے ہیں تو بتا دیں، باقی انہوں نے ایشوز کو ہائی لائٹ کر دیا آپ کے لیے. دیکھیے جی ڈی پی، بجٹ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، آپ نے کہا پیتھیٹک کنڈیشن کے اندر آپ نے ان کو دیا. علی صاحب، اگر یہ سچویشن ہوتی تو 13 سال میں 6% جی ڈی پی پاکستان اچیو نہیں کرتا، جو کہ ایک بہت اچھی جی ڈی پی ہے. اور آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے غربت میں کمی لانی ہے، اس سال میں آپ کو لکھ کے یہاں پہ دے دیتا ہوں کہ 6% جی ڈی پی جو ہے وہ پی ٹی آئی اچیو نہیں کر پائے گی، جو کل بجٹ جو ہے انہوں نے پیش کیا. دوسرا، میرے بھائی صداقت صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ 70 پیسے جو ہے انکریز ہو گئی ہے پر ڈے گیس. آپ کو پتہ ہے کہ ایک انڈسٹری کا بل اگر 1 کروڑ روپے آتا تھا تو اب انہیں 1 کروڑ 30 لاکھ روپے دینا پڑے گا. 30 to 40% پرائسز بڑھ گئے ہیں. جب انڈسٹری کے پرائس بڑھیں گے تو مینوفیکچرنگ ہونے والی تمام چیزیں، چاہے وہ اس کے اندر موٹر سائیکل ہو، اس کے اندر چائے ہو، اس کے اندر جو چیز بھی بن رہی ہے، دوائیں ہوں، اس کے اندر ان کے پرائسز جو ہیں وہ تمام بڑھ جائیں گے. مجھے ایک چیز پہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کل تک اسد عمر کا کل ہر جگہ وہ ویڈیو دکھا رہے تھے کہ جناب وہ 1 سال پہلے شکایتیں کر رہے تھے جب ہم نے تھوڑے سے پرائسز بڑھائے تھے، 40% نہیں بڑھائے تھے، کہ جی تباہی ہو گئی اور بربادی ہو گئی اور گیس ہمارے ملک میں نکلتی ہے اور پرائسز بڑھا دیے گئے ہیں. یہ کل اس نے کس منہ سے جناب 40% کا جو ہوا ہے، جس سے انڈسٹری بیٹھ جائے گی، جس سے ایکسپورٹ جو ہے وہ بیٹھ جائے گی. دوسری سب سے بڑی چیز میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں صداقت صاحب سے کہ جو صدر اس لیے میں پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 5 لاکھ گھر لوگوں کو پرووائڈ کرنے ہیں. ان 5 لاکھ گھروں کے لیے پہلے تو آج تک کبھی بھی کے پی کے اندر 500 گھر فراہم نہیں کیے گئے. چلیں لیٹس فارگیٹ اباؤٹ اٹ. یہ 5 لاکھ گھر جو دیے جائیں گے، جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے 50 لاکھ، چلیں جی 50 لاکھ، کیا اس 50 لاکھ کے لیے کل کچھ اماؤنٹ مختص کیا گیا ہے بجٹ میں؟ کیونکہ رکھا جاتا ہے نا، جب آپ کوئی پلان کرتے ہیں، کوئی چیز اناؤنس کرتے ہیں تو اس کے لیے رکھا جاتا ہے. صداقت صاحب، اشتیاق صاحب نے اپنی غلطی نہیں مانی. انہوں نے کہا ہے کہ بالکل کچھ گڑبڑ نہیں تھا، معیشت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، آپ کو A1 حالت میں دی ہے. یہ اپنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بات. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے بھی ایک پوائنٹ ریز کر دیا ہے کہ آپ نے بھی تو چند ایسی چیزیں کرنی ہیں جس سے پاکستان کی معیشت کی گروتھ کی شرح بڑھے، اور ساتھ ساتھ آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے کی بھی بات کی ہے. تو یہ اس پر لے آئے ہیں گفتگو کو. اشتیاق صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ 450 کروڑ روپیہ کل غریب مزدوروں کے 8276 گھر بنانے کے لیے 450 کروڑ روپیہ کل اعلان کیا گیا، اور 10,000 نئے گھر بنانے کا بھی کل کے بجٹ میں اعلان کیا گیا. آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو وہ پیج نمبر بتا دوں گا. پہلی بات 10% ہم نے پینشن بڑھا دیے جو پینشنرز کو فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ جو پیٹرول پہ ڈیوٹی لگائی تھی مسلم لیگ نون نے، وہ ہم نے ڈبل نہیں کی، ختم کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ پھنس جائیں گے. ایکسپورٹ کے لیے گیس، وہ انڈسٹریز جہاں پہ ٹیکسٹائل ہے ان کی گیس سستی کی ہے. جتنا وہ انڈسٹری جو ایکسپورٹ کرتی ہے، وہ جتنا را میٹیریل امپورٹ کر رہی تھی، ایکسپورٹیبل آئٹم پہ، را میٹیریل پہ ہم نے ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی کم کر دی ہے اور گیس کے ٹیرف کم کیے ہیں. آپ کو لگے گا انشاءاللہ کہ ایکسپورٹیبل انڈسٹری کو ہم فائدہ دیں گے. باقی ہم نے کیا کیا ہے، کل پنجاب کو آرڈر کر دیا ہے کہ صحت کارڈ وہاں پہ جاری کریں. مرکز میں صحت کارڈ سینٹر میں اور فاٹا میں جاری ہو گیا ہے. صوبائی حکومتوں کو بھی ہم ریکویسٹ کریں گے. ہاں، ٹیکس ہم نے لگایا ہے تو سگریٹ اگر آپ پیتے ہیں تو آپ کے لیے بری خبر ہے، اس پہ لگایا. اگر 1800 سی سی گاڑی آپ رکھتے ہیں اس سے زیادہ مہنگی تو اس پہ ٹیکس ہے. مہنگے والے موبائل فون رکھیں گے تو ان پہ ٹیکس ہے. باقی تمام چیزوں پہ ٹیکس نہیں لگائے. اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ والی چیز ہے، اس پہ ٹیکس کم ہوئے ہیں. آپ کو جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بار بار کہا کہ جی ایکسپورٹ جی ڈی پی 6% ہے. میرے بھائی ضرور جی ڈی پی کو دیکھتے ہیں، لیکن ساتھ قرضوں کا بوجھ بھی دیکھتے ہیں، ساتھ آپ مہنگائی بھی دیکھتے ہیں،
ساتھ آپ غربت بھی دیکھتے ہیں. تو پچھلے 5 سال میں پاکستان کی اکانومی دنیا میں 33ویں بڑی اکانومی ہے, لیکن جب ہم صحت اور تعلیم اور پینے کی صاف پانی کی بات کرتے ہیں تو ہم 140ویں نمبر پہ ہیں. تو پتہ نہیں میرے بھائی کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں. دعا کریں کہ ہم جلدی اس اکانومی کو, یہ جو انہوں نے پچھلے 5 سال میں مس گورن کیا, اس کو ٹھیک کریں. ہمارے ساتھ آپ سپورٹ کریں. میں دوبارہ کہتا ہوں, مسلم لیگ نون والے کل اسمبلی میں ہمیں تجاویز دیں کہ یہ بجٹ کا خسارہ کم کرنا ہے, ہم مان لیں گے. اچھا, میں صداقت علی عباسی صاحب تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہمارا پروگرام ایک تھنک ٹینک کی طرح بھی ایکٹ کرتا ہے, تو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں پیغامات بھیجتے ہیں. میں کہا 3-4 نقطے آپ کے سامنے بیان کر دوں, پھر اگلے سوال کی جانب جاتا ہوں. بہت سارے ہمارے ناظرین نے پٹوہاری بیلٹ کی ڈیولپمنٹ کے متعلق بات کی, نیشنل اسمبلی کے اندر اسے ضرور ریز کیجیے گا. گلیات کی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے, یہاں پر جو ہے ٹورزم ڈیولپمنٹ کے اوپر ورک کرنا پڑے گا اور یوتھ امپلائمنٹ کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ مانسہرہ ایبٹ آباد سے ہمارے بہت سارے ویورز ہیں جو کہ پروگرام دیکھتے ہیں, انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہاں کی جو اکنامک اپلفٹ ہے اس کو جو ہے ریز کرنا فیڈرل لیول کے اوپر بھی بہت ضروری ہے. پروونشل سطح کے اوپر جو گورنمنٹ کی ڈومین میں آتا ہے وہ پھر وہ کر سکتے ہیں. میں نے کہا یہ چند چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دوں. یہ میرے حلقے کے لوگ ہیں, ان میں اکثریت میری برادری کے لوگ ہیں. پوٹھوہار, گلیات, مری, کوٹا, کوٹلی چھتیاں, کلر سیدہ, یہ میرا حلقہ ہے. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یاد کرا دیا, اور میرے ووٹر سپورٹر انشاءاللہ آپ کو نئے پاکستان میں نیا ایم این اے انشاءاللہ شاید خاقان عباسی صاحب کے مقابلے میں بہت اچھا ڈیلیور کر کے بتائے گا. میری کمٹمنٹ آپ کے ساتھ ہے, اور آپ نے جو فیڈ بیک دی اب تک کو, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور اب تک کے اینکر صاحب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے فیڈ بیک میں تک پہنچایا. میں آپ کو اس لیے باتیں بتاتا ہوں کیونکہ ہمارے ناظرین فیس بک کے ذریعے ہم سے رابطے میں رہتے ہیں اور براہ راست ہمیں سوالات بھیجتے بھی رہتے ہیں. یہاں پر میں دوبارہ کوشش کروں گا کہ اشتیاق بیگ صاحب آپ کو یہ چیز ایمفسائز کر کے بتاؤں کہ جو صداقت صاحب کہہ رہے تھے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایڈوائز دے دیں, وہ بہتری لے آئیں گے. اور سیکنڈ ایسپیکٹ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ آپ کنٹینیوسلی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک میسڈ اپ اکانومی دی تھی, اس کو فکس کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم دیں. آپ ٹائم دیتے ہیں؟ علی صاحب دیکھیے, 2 چیزیں ہیں. 400 ارب روپے جو ہیں اس وقت سبسڈی کے اندر جا رہا ہے کن اداروں کو؟ پی آئی اے کو, ریلوے کو, اور یہ اسٹیل مل کو. یہ بتلائیں کل کے بجٹ میں کوئی ریمیڈی پیش کی گئی؟ کیا ہم انہیں پرائیویٹائز کریں گے یا ان کو پروفٹ میں لے آئیں گے؟ کوئی چیز اس طرح کی بتلائی گئی؟ چلیں جی, ہم تو نہیں لائے تھے نا, ہمیں تو جب پیپلز پارٹی نے ہم نے حکومت ملی تھی ہمیں, تو یہ تمام ادارے جو تھے اس میں ضرور کیا ہم نے کہ ان کے جو لاسز تھے اس کو ہم کم کرنے میں کامیاب ہو گئے. جب بھی ہم نے کوشش کی کہ پی آئی اے کو یا اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کیا جائے, نہیں اتنے زیادہ شور شرابہ ہوا, اتنا میں پریشر ڈالا گیا, ہم نہیں کر گئے. کل کے بجٹ میں اسد عمر صاحب نے کیا کوئی حل پیش کیا ان 3 اداروں کا جو ہر سال تقریباً کوئی 400 بلین روپیز سبسڈی کی مد کے اندر جو لے آتا ہے؟ دوسرا سب سے بڑی چیز ہے, یہ کہا گیا ہے کہ کراچی کو 50 بلین روپیز دیا گیا ہے. یہ وہ 50 بلین روپیز ہے جو مفتہ صاحب جب گئے تھے تو وہ اناؤنس کر کے گئے تھے کہ کراچی کے لیے یہ 3-4 پروجیکٹس تھے, جس کے اندر K4 واٹر کا منصوبہ تھا, لیاری ایکسپریس وے تھا, اور یہ جو ہماری گرین میٹرو بس سروس کراچی کو دی گئی ہے جو تحفہ نواز شریف صاحب کا ہے وہ تھا, اور کراچی ٹو حیدرآباد جو تھا یہ ہائی وے جو تھا یہ اس کے لیے انہوں نے مختص کیے گئے تھے. دوسری چیز اس کے علاوہ انہوں نے یہ جو 50 بلین ہے یہ وہ ہے جو مفتہ صاحب نے اناؤنس کیا تھا. اس کے علاوہ یہ مجھے بتلائیں کہ عمران صاحب جب کراچی آئے تو یہ کہہ کے گئے جی کراچی میرا شہر ہے. میں پہلے ہی کہتا تھا کہ کراچی سے مجھے کیا کراچی کے لیے I'm not talking about the vote جی, I'm talking about the economy. یہ مجھے بتلائیں کہ کوئی کراچی کے لیے تحفہ دیا عمران صاحب نے جاتے ہوئے یہاں پہ جی؟ کل بھی دیا یا اس سے پہلے دیا کوئی تحفہ عباسی صاحب سے سوال پوچھتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان سے جاننے کی کوشش کہ جو بات اشتیاق بیگ صاحب کر رہے ہیں کہ انہوں نے تحفے طائف, ویسے تو یہ ذمہ داری کا حصہ ہوتی ہے, لیکن انہوں نے کہا کراچی والوں کو بہت سارے تحفے دیے, تو کیا عمران خان صاحب نے بھی دیے؟ انہوں نے بھی ایک پیکیج دیا, اس کی تفصیلات لیں گے عباسی صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू यही हो रही थी कि मिनी बजट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और आवाम के लिए अब क्या ऑन ऑफ़र है। इश्तियाक बेग साहब कहने लगे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सारे जो हैं तोहफे ताइफ दिए। मैं उन्हें तोहफे ताइफ नहीं जिम्मेदारियाँ कहता हूँ और साथ साथ ये भी कहता हूँ कि वो ज़्यादातर वादे थे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली K4 हैज़ नॉट बिन कम्प्लीटेड बट वी विश दैट इट डज़। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इन्होंने ये चैलेंज कर दिया कि इमरान खान साहब क्या ऑफ़र करके गए, वो भी कराची पैकेज एक देकर गए। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर अब चूँकि कॉन्वर्सेशन को ये इस तरफ ले आए हैं, तो आप थोड़ा सा बताएं कि कराची, बल्कि मैं तो सिर्फ सेंट्रिक नहीं हूँ, कराची सेंट्रिक पूरे पाकिस्तान के मुतालिक, लेकिन इन्होंने एक सवाल उठा दिया कि ये कराची को क्या ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप इसका जवाब दें ताकि फिर हम आगे लेकर चलें गुफ्तगू को। अली नासिर साहब, कराची बहुत अहम शहर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की एक समझ लें कि आप माशी शहरा गया कराची और एक हब है हमारी एक्टिविटी का। इसलिए खान साहब ने दौरा किया और उस दौरे में उन्होंने जहाँ यानी एक तो कराची के लोगों ने पहली दफ़ा PTI को सबसे बड़ा मैंडेट दिया और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब तो इलेक्शन वहाँ से लड़े थे, हार गए। मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि ये बजट है क्या, हमें क्यों ज़रूरत पेश आई। मुस्लिम लीग नून को लोगों ने मुंतखब किया था 5 सालों के लिए, उन्होंने 5 बजट बनाए और वो जाते जाते एक छठा बजट भी बना के, जो उनका मैंडेट नहीं था, छठी हुकूमत उनकी नहीं आनी थी अगले साल में, वो बजट बना के चले गए। उस बजट को उसमें बहुत ही कुछ ऐसी टारगेट दिए गए जो अचीवेबल नहीं थे। चूँकि बजट मुस्लिम लीग ने बनाया था और हासिल हमने करना था, हमने उसको रिव्यू किया। जो कुछ उन्होंने बजट में रखा था उसको हमने नहीं छेड़ा, कुछ चीज़ें चेंज की, कुछ इजाफा। इन्होंने शुगर कोट करके बजट पेश किया था, शुगर कोट किया था बजट, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने तो ये किया कि इलेक्शन से लड़ने से पहले सारे टैक्सेस कम कर दिए, सारी चीज़ों का खर्चे बढ़ा दिए ताकि लोग जो भी उनको बहुत अच्छा समझे और उनको वोट दें और आने वाली हुकूमत फंस जाए। तो हमें ये बादल नाखास्ता आखिरी जो 9 महीने थे उनका बजट रिव्यू करना पड़ा। तो हमने बजट में कराची के लिए 50 बिलियन का पैकेज रखा, उसमें कराची के जो सर्कुलर जो रेल है उसको जो फंड चाहिए वो दिया। कराची को टारगेट दिया कि जो हमारी सूबाई हुकूमत है कि वो कचरा उठाने के लिए 2 महीने के अंदर अंदर अपना मामला करे। अगर वो कराची को उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते तो फिर वो उसको फेडरल गवर्नमेंट अपना उस पर ज़ोर इस्तेमाल करेगी। तो कहने की बात यह कि कोई अगर शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने कोई पैकेज दिया है तो उसको वापस नहीं किया। इस बजट में इमरान खान साहब ने एक्स्ट्रा 50 बिलियन कराची को दिया, जो कराची के लोगों ने इमरान खान से तवक्कुआत की और उनको मायूसी थी जो गवर्नमेंट है उनकी सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की उनसे, और साहबका वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है MQMC, उनसे जो लोगों को तवक्कुआत पूरी नहीं हुई उन्होंने इमरान खान साहब को बुला के पूरी की। इसलिए आप साहब यू हैव योर आंसर, सदर भी उन्होंने कह दिया हमने एडिशनल 50 सदाकत साहब एक चीज बतलाना भूल गए जो कराची को बहुत अच्छा तोहफा देके गए हैं इमरान साहब, और वो तोहफा है कि इलीगल अफगानीज जो हैं उनको वो इंशाल्लाह पासपोर्ट भी देंगे, उनको शनाख्ती कार्ड भी देंगे, और ये बहुत बड़ा तोहफा है हमारे लिए। क्योंकि अली साहब, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अफगानीज को हमने पाकिस्तान में रखा, बुलाया, मिलियंस ऑफ अफगानीज आए, उनको रखा, मेहमान नवाजी की, और जो वो गए तो जाके इंडिया के गोद के अंदर बैठ गए, और अब आज पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन जो हैं ये अफगानी बन गए हैं, और पाकिस्तान की जो है एक सैंडविच बन गया है इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान में। उन्हीं के लोगों को जब हम यहाँ पे जाके पासपोर्ट देंगे, उन्हीं के लोगों को जब हम यहाँ पे शनाख्ती कार्ड देंगे, तो ये बतलाइए कि किस तरीके से मैं आज इस मौजू पर बात नहीं कर रहा। मैं आज इस मौजू पर इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि कल इमरान खान साहब ये वाज़ेह कर चुके हैं पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कि इस पे कोई हतमी बात नहीं हुई, और उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन भी दी है। प्लीज फॉरगिव मी, मैं नहीं चाहता आज इस मौजू के ऊपर बात हो। एक जुमला, बस एक जुमला। आप इन्हें कहते हैं अगर अफगानिस्तान के लोग इतना प्रॉब्लम थे तो 5 साल आप पिछले 5 साल आपकी हुकूमत थी, उनको वापस अफगानिस्तान भिजवा देते। हमारी हुकूमत में जो है जो अफगानी इमिग्रेंट्स रह गए हैं, पनाह गज़ीर रह गए हैं, उनके लिए नून की हुकूमत ने यूनाइटेड नेशन को लिखा है कि जल्द से जल्द उनको वापस भेजा जाए। ये हमारी पॉलिसी थी। हमारी पॉलिसी ये नहीं थी कि उन फैमिलीज को जो है हम पाकिस्तान में रखेंगे और ताकि हमारा कराची के अंदर दोबारा जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगी और चोरी चकारियां बढ़ेंगी। आई विल हैव टू स्टॉप यू हियर। सीज फायर यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ माय मैंडेट टुडे टू डिस्कस दिस,
میں صرف آج معیشت کو لے کر نکلا ہوں, آگے کسی دن ضرور اس بارے میں معیشت کے متعلق جو بات انہوں نے کی آپ جواب دیتے ہیں ان کی سوال. 2013 کے اندر جو ٹوٹل ریونیو کلیکشنز تھی وہ 2000 ارب روپے تھی. جب ہم ابھی گئے ہیں تو ہم نے 4000 انہوں نے آپ کو بتا دیا نا کہ 50 بلین انہوں نے زیادہ رکھ دیا کراچی پیکج کے لیے, یہ آپ کو آنسر مل گیا. دوسری صداقت صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2013 میں جو ٹوٹل ریونیو کی کلیکشن تھی وہ 2000 ارب تھی. 2000 جب ہم گئے 18 کے اندر تو ٹوٹل کلیکشن جو تھی وہ 4000 ارب آئی ہے. کس طریقے سے آ گئی؟ اگر ہماری پرفارمنس خراب تھی, اگر ہم نے ٹیکس ریٹ نہیں بڑھایا تو 2000 سے 4000 پہ ہم کس طرح جمپ کر گئے؟ چلیں جی صداقت صاحب, یہ اب آپ بتائیں کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری یہ بالکل یہاں اس حد تک میں اشتیاق صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹیکس بیس بڑھایا اور ٹیکس کا جو ریونیو 4000 تک ہو گیا, لیکن اشتیاق صاحب آپ نے 4000 کا ریونیو چھوڑ کے ہمیں گئے اور آپ کے وزیر خزانہ صاحب نے 5200 5200 کا خرچے کا ہمیں بل بھی پکڑا کے کہ اتنا خرچہ کرنا ہے. آپ وہ 1200 ارب جو ہے وہ ایک تو وہ ہے جو ہم نے جو خسارہ ہے, اس کے علاوہ جو آپ نے بجٹ میں جو فگرز دیے ٹیکس کے وہ اچیویبل نہیں ہے. وہ تقریباً 300 ارب روپیہ آپ نے فالتو دیا جو حاصل نہیں ہو سکتا, اور اخراجات کی مد میں بھی آپ نے 250 ارب جو ہے وہ کم لکھا. اس طرح اگر آپ نے 4000 کا ریونیو دیا, ماننے والی بات ہے, تو 5900 ارب کا آپ نے خرچے کا بل بھی پکڑا دیا. اس لیے 1900 ارب کا یہ خسارہ یہ ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اور جو آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ نے قرضے لیے ہر دن کا 5 ارب روپیہ ہمیں قرضے کا سود پہ پے کرنا ہے. اس کو اگر ضرب دیں آپ ان مہینوں اور سالوں سے تو یہ پیسے اس اکانومی میں اکٹھے نہیں ہوں گے. لہٰذا پاکستان کی جو ترقی ہے, جو صحت ہے, جو تعلیم ہے, وہ کمپرومائز ہوگی, اور میاں صاحب کی جو عیاشیوں والے جو قرضے ہیں ہم ان کی قسطیں اتارتے رہیں گے. اس لیے اس اکانومی کو آپ آئی سی یو میں چھوڑ کے گئے. آج ہمیں سعودیہ سے, IMF سے, دبئی سے, UAE سے اس لیے قرضے مانگنے پڑ رہے ہیں. ہم قرضے لے کے پچھلی قسطیں ادا کریں گے. تو بھائی میرے, جو اچھا کام کیا اچھا کیا, یہ نہیں کہ آپ نے وہ غلط کیا, لیکن جو آپ قرضوں کا بوجھ ڈال کے گئے ان کو ہم کیسے مینج کریں؟ اس کے لیے بجلی مہنگی کرنی پڑے گی, گیس مہنگی کرنی پڑے گی, ٹیکس لگانے پڑیں گے, پھر جا کے یہ نظام ہوگا. تو میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے 2000 سے 5 سال میں 4000 کیا, ایکسیپٹڈ, آپ کی تعریف, لیکن قرضے آپ نے بہت چڑھا دیے, اور وہ قرضے آپ نے صرف عیاشیوں میں, میٹرو میں, اورنج ٹرین میں لگائے, جن کا عوام کو تھوڑا فائدہ ہے, زیادہ فائدہ صحت, تعلیم اور پینے کے صاف پانی میں ہوتا. اشتیاق بیگ صاحب, یہ جو کھٹے میٹھے رنگوں کی ٹرینیں اور بسیں آپ لوگوں نے لگائیں, اس میں بیسیکلی آپ لوگوں نے خرچے زیادہ کر دیے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آج پاکستان کے اوپر قرضے اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی اکنالج کیا کہ آپ نے چند کام اچھے کیے ہیں, ان کو انہوں نے اکنالج کر لیا ہے. تو سر آپ اگر شاہ خرچیاں نہ کرتے, میٹرو جو تھا وہ ایک غلط پروجیکٹ تھا, فیزیبل پروجیکٹ نہیں تھا, پیسے کا ضیاع تھا, تو پھر KPK کے اندر کیوں اناؤنس کیا گیا, جس کے اندر بلینز جو ہیں وہ زیادہ لگے ہیں کمپیئر ٹو لاہور اور جو پنڈی کے درمیان بنا ہے. دیکھیے, لوگوں کو کچھ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, صحت, ٹرانسپورٹ, یہ جو ہے حکومت کی رسپانسبلٹی ہے, ریاست کی رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو پرووائڈ کریں. آپ کراچی میں کبھی جائیں شام کے وقت پہ جب جاب ختم ہوتے ہیں, آپ یقین کریں کہ لوگ بسوں کے اوپر, اور وہ ایسی بسیں ہیں جو لالا مسرا میں نہیں چلتی ہوں گی, اس کے اوپر بیٹھ کے لوگ جو ہیں اپنے گھروں کے اندر جاتے ہیں. اگر کسی کو میٹرو پرووائڈ کی ہے تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے. اس کے اندر ہم, اور آتے کے ساتھ کیا ہوا ہے, PTI نے کہا ہے کہ جی ہم ان کے کرائے جو ہیں وہ ڈبل کر دیں گے. افورڈیبل نہیں تھے نا, انہوں نے کہا افورڈیبل نہیں ہے یہ چلانا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ جناب پرابلم آ رہی ہے آسٹریریٹی, میرے پاس چند لمحات ہیں صداقت صاحب, اگر آپ نے جواب دینا, میرے پاس چند لمحات ہیں. جی میرے پاس چند لمحات. میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ میٹرو کو بری چیز ہے, میٹرو اور اس طرح کی سواریاں ہونی چاہیے لوگوں کے فائدے کے لیے, لیکن میرے بھائی سب سے پہلی آپ مجھے بتائیں 250 ارب روپے کی میٹرو ٹرین کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ضرور دیں, پہلے لوگوں کو صحت اور تعلیم دے دیں. پنڈی اور لاہور میں 80% لوگ گندا پانی پیتے ہیں, لوگ ہیپیٹائٹس سے ان کی اموات ہو رہی ہیں, وہ پہلی ترجیح تھی ٹرانسپورٹ دیتے. KPK میں جو ٹرانسپورٹ ہم نے دی ہے
اس میں 1 روپے کے بھی سبسڈی نہیں ہے، اور پنجاب کی جو میٹرو ہے اس میں 8 ارب روپے کی سبسڈی ہے۔ وہ سبسڈی ختم کر کے ہم اس کو چلائیں گے، لیکن لوگ جتنا سفر کریں گے اتنا کرایہ دیں گے تاکہ وہ پیسہ ہم صحت اور تعلیم پہ لگائیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ شو پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور میرے خیال جو ہے یہ ایک جس میں کہوں گا کہ روایت قائم ہو گئی کہ معیشت اور معاشی معاملات کو جو ہے وہ مین اسٹریم میں ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ہم تو کافی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں اور آگے چل کے بھی کرتے رہیں گے، اور منطقی موضوعات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ جو بھی سوالات پوچھیں کوشش کریں گے کہ اگر لائیو بھی ہمیں مل جائیں تو ہمیں پروگرام میں پوچھ لیں گے۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔